بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی، واول کی بات کی تھی، کانسوننٹ کی بات کی تھی، اور پھر سٹریس کی بات کی تھی، پھر ہم نے سٹریس لیبل کی بات کی۔ آج ہم سٹریس کے بارے میں کچھ اور بات کریں گے، اور اس سٹریس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انگلش از اے سٹریس بیس لینگویج، تو سٹریس بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کل اگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کسی بھی ورڈ کو ود آؤٹ سٹریس بولتے ہیں تو یہ انگلش پیپل کے لیے ایک غیر مانوس ورڈ بن جاتا ہے، مطلب ان کو انڈرسٹینڈیبل نہیں رہتا، تو اس لیے سٹریس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام میں سٹریس دو طرح کا، ورڈ سٹریس اور سینٹینس سٹریس۔ سینٹینس سٹریس کو پھر آگے فردر انٹونیشن ریدم کو دیکھیں گے بعد میں، ابھی فی الحال ہم ورڈ سٹریس کی طرف چلتے۔ ورڈ سٹریس میں دو طرح کا سٹریس ہوتا ہے، ایک کو بولتے ہیں پرائمری سٹریس اور دوسرے کو بولتے ہیں سیکنڈری سٹریس۔ تو پرائمری سٹریس امپورٹنٹ ہے، زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، جبکہ سیکنڈری سٹریس پہ کم فوکس کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں پرائمری سٹریس کیا ہے اور سیکنڈری سٹریس کیا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ورڈ ہے اوور لک۔ اب یہاں پہ جو لک ہے یہ ہمارا پرائمری سٹریس ہے، اور اوور یہ ہمارا سیکنڈری سٹریس ہے۔ اب پرائمری اور سیکنڈری سٹریس سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا پرائمری سٹریس ہے وہ اوپر ہوگا لائک دس، یہ اپوسٹروفی کی طرح، اور اگر آپ کا سیکنڈری ہوگا وہ نیچے ہوگا، اور اس پہ کم ایمفسائز کیا جاتا ہے اور اس پہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے اب اس کو کیسے واضح کرنا ہے۔ لک، لک، آپ دیکھ رہے ہیں اوور یہ اصل میں ٹو سلیبل ہے، آؤ وا یا ورڈ۔ یہ میں آگے جا کے ڈیٹیل بتاؤں گا آر کے بارے میں، ابھی فی الحال جیسے میں بتا رہا ہوں اسی کو فالو کریں۔ آؤ ورڈ۔ اب یہاں پہ آؤ ہلکا سا سٹریس ہے اور آگے ور ان سٹریس ہے، اور لک یہ بگر سٹریس ہے، پرائمری سٹریس ہے، اور یہ سیکنڈری سٹریس ہے۔ تو لک پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوگا، لک۔ اگر ہم کہتے ہیں اوور لک، اب میں بھی ہمیں تو سمجھ آ جائے، لیکن جو انگلش پیپل ہیں وہ اس کو بالکل ویسے نہیں سمجھیں گے جیسے ہم سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کی طرح بولنا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح ہو جائے گا لک پہ زیادہ فوکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو کیا بتایا گیا؟ پرائمری سٹریس کے بارے میں، سیکنڈری سٹریس کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کو ٹرانسکرپشن بولتے ہیں،
فونیٹک سمبل بولتے ہیں. یہ آگے جا کے میں اس کی وضاحت کروں گا. ابھی فی الحال اتنا سمجھیں کہ یہ جو ہمارا ہے یہ آپ کا سیکنڈری سٹریس ہے اور یہ پرائمری سٹریس ہے. اور کیسے پتہ چلتا ہے فرق کا؟ جو پرائمری ہوگا اس کا یہ جو جس کو اپوسٹروفی کہہ رہا ہوں یہ سمبل ہے بیسیکلی پرائمری سٹریس کا، یہ جہاں پہ یہ اپوسٹروفی کی طرح، تو یہ اوپر ہوگا اور سیکنڈری نیچے ہوگا. تو اور دوسرا فرق یہ ہے اس پہ کم ایمفسائز کریں گے، اس پہ تو بالکل نہیں کریں گے سینٹر والے میں، وائٹ والے میں، اور جو یہ ہے اس پہ بہت زیادہ کریں گے. تو یہ اتنا بھی نہیں کرنا کہ بہت زیادہ سے مراد کہ آپ بہت زیادہ، یہ جب نارمل سپیکنگ میں چلا جاتا ہے تو بالکل ہلکا سا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو میں ابھی بتا رہا ہوں آو لک، آو لک، اب یہاں پہ میں کافی زور لگا رہا ہوں، لیکن جب روٹین میں آ جائیں گے تو پھر آپ اس کو ایسے بولیں آو لک، آو لک، آو لک، پھر آو لک، آو لک، آو لک، تو پھر یہ اتنا سا رہ جائے گا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. تو اب ہم دیکھیں گے سلیبل کے بارے میں، ہم نے بات کی تھی. اب ہم دیکھیں گے سلیبل کے کون کون سے پارٹس ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیٹ، یہ ون سلیبل ہے، سنگل سلیبل. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ایک ہی واول آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس سے پہلے والا حصہ وہ کیا کہلاتا ہے اور اس کے بعد والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ اب پہلے والے حصے کو ہم کہتے ہیں آن سیٹ. ٹھیک ہے، اور جو سینٹر والا حصہ ہے یعنی کہ واول پارٹ وہ کہلاتا ہے نیوکلیس، نیوکلیس. اور جو اس کے بعد والا حصہ ہے واول کے بعد وہ اس کو بولتے ہیں کوڈا، کوڈا. تو بیسیکلی یہ بھی کانسوننٹ ہے، یہ بھی کانسوننٹ ہے. اس کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. سلیبل پارٹ ون، یعنی کہ جو اس کا پہلا حصہ ہوگا onset initial part of syllable. In English the onset can consist of 0, 1, 2 or 3 consonants. جیسے ایگزامپل سے سمجھیں، جیسے ہم اس کو اگر بولتے ہیں یہ پڑھیں گے ایج، ایج. اب دیکھیں یہ واول ہے اور یہ کانسوننٹ ہے اور ای یہاں پہ سائلنٹ ہے، تو اس کے شروع میں کچھ نہیں ہے، تو یہ ہم کہلائیں گے، اس کو ہم کہیں گے زیرو آن سیٹ. یہاں پہ زیرو آن سیٹ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں رے، رے. اب یہاں پہ آپ کو ون آن سیٹ نظر آ رہا ہے اور بعد میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ واول ہے. ٹھیک ہے، اے بھی اور وائی بھی یہ واول میں آتے ہیں. اسی طرح آن سیٹ میں دیکھیں ٹو کی ایگزامپل دیکھیں، ہرے، ہرے. اب دیکھیں پی آر یہ دو ہیں واول سے پہلے تو آن سیٹ ٹو کہلائے گا. اگر 3 ہوں گے تو ایسے ہوگا سپرے، ایس پی آر. تو آپ کا آن سیٹ 0 بھی ہو سکتا ہے، 1 2 3. ٹھیک ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ چلا اس کے اندر کہ آن سیٹ کیا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جب آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک نئی کہہ لیں کہ نیا نالج ہے، نئی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے، جس کو آپ جتنا سمجھیں گے ڈیپتھ میں اتنا آپ کو کلیئرٹی ہوگی بولنے میں، انگلش سمجھنے میں. سلیبل پارٹ 2 یعنی کہ نیوکلیس پارٹ، سینٹرل پارٹ آف سلیبل. اٹ از آلسو اے رائم آف سلیبل. یہ جو نیوکلیس ہوتا ہے یعنی کہ واول جو ہوتا ہے ساؤنڈ، یہ بیسیکلی ایک طرح کا رائم ہوتا ہے، مطلب ایسی ساؤنڈ نکالتا ہے جس کے اندر ردم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ فوکس بھی اسی پہ ہی ہوتا ہے. ان انگلش دا نیوکلیس از یوزلی اے سنگل اسٹریس واول ساؤنڈ. اس کی ایک ہی آواز ہوتی ہے،
چاہے واول جتنے بھی نظر آ رہے ہیں 2 3 نظر آ رہے ہو لیکن آواز ایک ہی ہوگی. جیسے ہم نے پیچھے ہم نے دیکھا تھا بیوٹیفل, اب وہاں پہ BEAU 3 واول ہے لیکن ساؤنڈ ایک ہی آئی. تو واول کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی ساؤنڈ ایک ہی ہوگی. ایک سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ 2 بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ فیل ایک ہی ہوگی. اس کی وضاحت ہم آگے آپ کو کر دیں گے. تو چلیں فی الحال اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں سین, اب سنگل واول ہے تو ساؤنڈ بھی ایک ہے. سین ڈبل ای ہے لیکن ساؤنڈ ایک ہی ہے, یہ واول ساؤنڈ سین. اور اسی طرح دیکھیں سو, اب دیکھیں اے اور ڈبلیو 2 واول آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن یہ واول یہاں پہ واول ہے ڈبلیو, اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کانسوننٹ میں بھی آتا ہے لیکن فی الحال یہاں پہ یہ واول ہے تو اس کو ہم بولیں گے سو. اب دیکھیں او کہہ رہا ہوں, ایک ہی ساؤنڈ نکال رہا ہوں اگرچہ 2 الفاظ ہیں یعنی کہ 2 لیٹر ہے اے اور ڈبلیو لیکن ہم بول کہہ رہے ہیں سو. یہ اس کی ایکچوئل پروننسیشن ہے سو. ہم کہتے ہیں سا, وہ رانگ ہے, یہ بیسیکلی سو یہ ہے ایکچوئل اس کی پروننسیشن. تو آگے دیکھتے ہیں جی. اب ہم کوڈا پارٹ دیکھتے ہیں. کوڈا یعنی کہ فائنل پارٹ آف دا سلیبل. اس میں آپ دیکھیں تو 0 1 2 3 4 کانسوننٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ لاسٹ پارٹ پہ. اب جیسے لی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کوڈا نہیں یعنی کہ واول کے بعد کوئی آپ کو کانسوننٹ نظر نہیں آ رہا تو یہ کہلائے گا 0 کوڈا. اور یہ ہے لین, یہاں پہ آپ کو ایک این نظر آ رہا ہے یعنی ایک کانسوننٹ نظر آ رہا ہے تو یہ ہوگا 1 کوڈا. اور اسی طرح لنک میں دیکھیں تو 2 کوڈا, لینتھ میں دیکھیں 3 یہ 3 ہوں گے. لیٹر اگرچہ 4 ہے لیکن TH1 ساؤنڈ دیتا ہے نا تو اس لیے ہم کہیں گے 3 کوڈا. اور اس کو دیکھیں تو 4 کوڈا لینتھ تو 1 2 اس کو ہم ایک ہی کنسیڈر کریں گے 3 اور یہ 4. تو کوڈا 1 0 بھی ہو سکتا ہے 1 2 3 4 5 بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر آپ نے سلیبل کو جانا اور سلیبل کے آگے فردر پارٹ جو ہے ان کو جانا. اور جو سب سے امپورٹنٹ سلیبل میں پارٹ ہوتا ہے وہ نیوکلس ہوتا ہے اور یہ نیوکلس اکیلا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں اس کی ایگزامپل ابھی دے دیتا ہوں آپ کو. جیسا کہ آئی سنگل ہے, ٹھیک ہے, تو یہ خود سلیبل بھی ہے آئی اور یہ رائم ہے یعنی کہ سنگل پارٹ آف سلیبل. یہ خود سے لیٹر بھی ہے خود سے سلیبل بھی ہے. تو واول خود ایک سلیبل ہو سکتا ہے جبکہ کانسوننٹ ود آؤٹ واول کے کبھی نہیں آئے گا, کبھی سلیبل نہیں ہوگا. اگرچہ آگے ورڈ میں جا کے 2 سلیبل 3 سلیبل میں جا کے کانسوننٹ بھی سلیبل ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر وہ فیل نہیں ہوگا. تو آگے چلتے ہیں جی. اب یہاں پہ اس کے کچھ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیبل پیٹرن ایگزامپل, جیسے اب یہ جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ یہ وی سے مراد واول ہے اور سی سے مراد کانسوننٹ. تو وی جیسے ابھی میں نے ایگزامپل دی آئی کی کہ یہ جو اکیلا واول جو ہے یہ سلیبل بھی ہو سکتا ہے لیٹر اکیلا بھی ہو سکتا ہے. تو جبکہ کانسوننٹ میں ایسا نہیں ہے. اسی طرح یہ پیٹرن بھی ہو سکتا ہے کہ کانسوننٹ ہو ایک واول ہو ایک کانسوننٹ ہو اور کانسوننٹ شروع میں ہو یعنی کہ آن سیٹ 1 آن سیٹ ہو اور 1 واول ہو. تو یہ اس کی ایگزامپل یہ ہے بائی ٹی می وغیرہ.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوڈا تو آپ کا آن سیٹ 0 ہو جائے اور واول کے ساتھ ایک کوڈا ہو. ٹھیک ہے. اب کوڈا جو ہے آپ کا جیسے اپ، آن، ایگ وغیرہ، یہ پیٹرن بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آن سیٹ ہو، واول ہو یعنی کہ نیوکلس ہو، اور کوڈا ہو یعنی کہ کانسوننٹ ہو. تو یہ پیٹرن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پیٹرن بہت فیمس ہے اور زیادہ یوز ہوتا ہے سنگل سلیبل میں، مس، فٹ، بٹ وغیرہ. یہ پیٹرن بھی ہو سکتا ہے کہ 2 آپ کے آن سیٹ ہو اور 1 واول ہو اور 1 کوڈا ہو. ٹھیک ہے. اسٹاپ، فلیٹ، گراؤنڈ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 کانسوننٹ شروع میں ہو، واول ہو، اور 2 کانسوننٹ لاسٹ میں ہو، جیسا کہ فاسٹ، ماسک وغیرہ. اسی طرح آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹرن بھی ہو سکتا ہے کہ 3 آپ کے شروع میں آن سیٹ ہو، نیوکلس ہو، اور پھر لاسٹ میں 4 آپ کے کانسوننٹ ہو یا کوڈا ہو، جیسے اسٹرینتھ. یہ 3 ہے، یہ 1 واول ہے، پھر آگے 4. یہ 5 نظر آ رہے ہیں لیکن TH 1 ساؤنڈ دے گا، اس لیے یہ 4 ہو جائیں گے. تو آپ نے یہاں پہ سیکھا کہ واول اور کانسوننٹ کا کمبینیشن کس طرح بنتا ہے، کس طرح الفاظ وجود میں آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ہم چیز وہ سیکھیں گے جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ جیسا کہ نام دیکھیں W، اور اس کا ساؤنڈ اگر دیکھیں تو واہ، اور اس کی شیپ دیکھیں تو یہ واہ. تو یہ شیپ ہے، یہ ساؤنڈ ہے، اور یہ اس کا نام ہے. نام W، لکھنے میں ایسے لیکن بولنے میں ایسے واہ واہ. ہونٹ گول کریں گے، لپس ہمارے راؤنڈڈ میں آئیں گے تو تب یہ آواز صحیح نکلے گی، ادروائز یہ پھر وی ساؤنڈ ہو جائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں، اکثر ہم کہتے ہیں واٹر، یہ رانگ ہوگا، وارڈ. تو بہرحال اس کو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے، مزید اس کی وضاحت کریں گے. لیکن ابھی جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ کسی بھی لیٹر کی 3 ڈائمینشن ہوتی ہیں، 3 اس کی شیپ ہوتی ہے، یا 3 اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ایک اس کا نام ہوتا ہے، اور ایک اس کی یعنی کہ شیپ ہوتی ہے، یعنی کہ جسے ہم کہیں ایک بندے کا نام ہو سکتا ہے، اور اس کی شکل ہو سکتی ہے، اور اس کی آواز ہو سکتی ہے. تو یہی کریکٹرسٹکس کسی بھی لیٹر کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں بی، یہ بی اس کا نام ہے، اور اس کا شیپ ایسی ہے، اور اس کا ساؤنڈ ہے بہ بہ بہ، یہ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایکس کو دیکھیں، ایکس کا نام ہے اور لکھنے میں ایسے آئے گا، اور اس کے اندر 2 ساؤنڈ ہے، کہ سا. تو کس کس، یہ والی ساؤنڈ کس. 1 لیٹر 2 ساؤنڈ. یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ 1 لیٹر 2 ساؤنڈ، اور کہیں ایسے ہوگا 2 لیٹر 1 ساؤنڈ، جیسے ایس ایچ میں ہوتا ہے، شین کی آواز آتی ہے، ایس ایچ کو ملا کے لکھیں تو باہر. آگے ہے جی ایل، یہ اس کا نام ہے، اور یہ اس کی شیپ ہے، اور یہ اس کا ساؤنڈ ہے لہ لہ. اور اس کی ساؤنڈ 2 ٹائپ ہوتی ہے، آگے جا کے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ لائٹ بھی ہوتی ہے، ڈارک بھی ہوتی ہے. جیسے لا لو، لا لو. تو ڈارک کب ہوگا یعنی کہ لائٹ کب ہوگا، ہیوی کب ہوگا، تو یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے. فی الحال آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی جی، یہ اس کا نام ہے، اور یہ اس کی شیپ ہے، اور یہ اس کا ساؤنڈ ہے. اب جی 1 لیٹر، لیکن اس کے ساؤنڈ کتنے ہیں 2. گا بھی ہے، جا بھی ہے، جا گا.
کب جا ہوگا کب گا ہوگا اس کو بھی ہم سیکھیں گے سمجھیں گے، لیکن جو یہاں بات نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ 1 لیٹر 2 ساؤنڈ، 1 لیٹر 2 ساؤنڈ۔ اسی طرح اگر آپ سی کو دیکھیں اس کی بھی 2 ساؤنڈ ہے اور کھ، یعنی کہ جیسے کیٹ، سٹی، تو آپ کبھی اس کو ایس کی طرح بول رہے ہوتے، کبھی اس کو کاف کی طرح بول رہے ہوتے۔ کب ایس کی طرح بولیں گے کب کاف کی طرح بولیں گے اس کو تو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے، لیکن ابھی یہاں پہ جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 1 لیٹر 2 ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں یہی تو کنفیوژن ہے کہ کبھی کبھی اب آگے آپ دیکھیں گے کہ 1 لیٹر ہوگا اور اس کی 6 ساؤنڈ 7 ساؤنڈ، یعنی کہ آوازیں زیادہ ہیں لیٹر کم ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ ٹی کو دیکھ لیں کہ یہ اس کا نام ہے ٹی، اس کی شکل ہے ٹی اور اس کی ساؤنڈ ہے ٹا یا ٹھا۔ اصل میں وہ اس کو ٹھا بولتے ہیں، ہم اس کو ٹی بولتے ہیں تو ٹا ہی بولتے ہیں، لیکن وہ اس کو ٹھی کہیں گے، ٹھی۔ تو بہرحال اس کی بھی وضاحت ہوگی آگے جا کے، لیکن ابھی فی الحال آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں وی اس کا نام ہے اور یہ اس کی شیپ ہے اور اس کا ساؤنڈ ہے واہ واہ، اوپر والے دانت اور نیچے والے ہونٹ جب ملا کے بولا جاتا ہے تو یہ والا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم مزید تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گرافیم اینڈ فونیم، کہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ والا اس شیپ میں نظر آتا ہے تو آپ اس کو بی بولیں گے، اس کو بولتے ہیں گرافیم، یعنی اس کی شکل، اس کے نام کی شکل، تو یہ ہے بی۔ لیکن فونیم جب اس کی آپ آواز نکالیں گے، ساؤنڈ نکالیں گے، جب اس کو، اب یہ بی نہیں ہے، دیکھنے میں تو یہ بی ہے لیکن یہ اس کے بیکورڈ اور اس کے فرنٹ پہ اور اس کی بیک پہ 2 سلیشز ہم نے لگا دیا۔ اب یہ اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ یہ اب لیٹر نہیں، یہ ساؤنڈ ہے اور یہ اب بولا جائے گا بہ۔ اس کو جب پڑھیں گے بی اور جب آپ کو یہ سلیشز نظر آ جائیں تو اب یہ اس کی ساؤنڈ بن گئی۔ جیسے ابھی میں نے پیچھے بتایا کہ ہر لیٹر کی شیپ ہوتی ہے، نام ہوتا ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، لیکن ساؤنڈ کو آپ نے پہلے کبھی لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اب آپ کو ساؤنڈ لکھا ہوا بھی دکھایا جائے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہی رہے گا، زیادہ تر وہی لیٹر رہتا ہے، زیادہ تر چینج بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو پہچان ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کی سلیشز ہوگی۔ اگر آگے اور پیچھے سلیشز ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساؤنڈ ہے، لیٹر نہیں ہے۔ اب جیسے بلکہ یہ آگے والا دیکھیں، اس کو بولتے ہیں ڈائیگراف۔ ڈائیگراف کا مطلب یہ ہے کہ 2 لیٹر 1 ساؤنڈ۔ آپ کو پتا نا ایس ایچ جب ہم ملا دیتے تو یہ ایک طرح کا ساؤنڈ بن جاتا ہے، آواز بن جاتی ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایس ایچ گرافیم ہے تو اس کو بولیں گے تو یہ بن جائے گا فونیم، یعنی ساؤنڈ۔ فونیم کا مطلب ساؤنڈ۔ یہ اب ہو جائے گا اس کو شین نہیں کہیں گے، یعنی کہ ایس ایچ اس طرح نہیں، بلکہ وہ کہیں گے یہ ساؤنڈ ہے، کس کا؟ ایس ایچ کا۔ ایس ایچ مل کر ایک ساؤنڈ نکالتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں تو اس طرح، اور لکھا کیسے جائے گا؟ ایسے۔ اور یہ سمبل ہم آگے جا کے دیکھیں گے ڈیٹیل میں، ابھی فی الحال میں بھی آپ کو کلیئرٹی نہیں دے رہے، لیکن جب ان کو سیکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ لیٹر کیا ہوتا ہے اور ساؤنڈ کیا ہوتا ہے، اور ساؤنڈ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے سلیشز، بس اتنا سمجھ۔ ڈائیگراف، یہ پھر ڈائیگراف کا مطلب میں نے بتایا
کہ 2 لیٹر 1 ساؤنڈ. اب CH ایک ڈائیگراف ہے اور یہ کانسوننٹ ہے یہ دونوں, اور یہ ساؤنڈ دے رہا ہے چہ چہ چے کی آواز, اور ہم اس کو چے تو نہیں بولتے, ہم اس کو بولتے ہیں ساؤنڈ نکالتے ہیں چہ چہ. اور اسی طرح ڈائیگراف آپ کے پاس اے یو مل کر یہ 2 واول ہے, مل کر 1 ساؤنڈ نکالتے ہیں آٹومیٹک آٹومیٹک آٹومیٹک. تو یہ والا ساؤنڈ, جیسے ابھی آپ نے پیچھے دیکھا اے اور ڈبلیو مل کر ایک آواز نکال رہے تھے, وہ نکال رہے تھے او یعنی کہ سو سو. ابھی پیچھے میں نے بتایا نا ایس اے ڈبلیو جس کو ہم پڑھتے ہیں سا, تو انگریز کو بولتا ہے سو. اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے بولتا ہے؟ یہ ہمیں سمبل سمجھنے پڑیں گے, یہ ساؤنڈ سمجھنے پڑیں گے. اگر ہم ساؤنڈ کو سمجھ جائیں تو بالکل ایگزیکٹ ہم ان کی پروننسیشن سیکھ جائیں گے, اور ہم پھر ایسے ہی بولیں گے ورڈ کو جیسے وہ انگلش پیپل بولتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو کلیئرٹی ملی ہوگی, اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گرافیم کیا ہے اور ساؤنڈ سمبل کیا ہے, فونیم کیا ہے. گرافیم کریکٹر کو بولتے ہیں اور فونیم ساؤنڈ کو بولتے ہیں, اور ڈائیگراف 2 کریکٹر کو بولتے ہیں جس کے اندر 2 لیٹر ہو, 2 کریکٹر ہو, اور فونیم ساؤنڈ کو بولتے ہیں, تو ان کی ساؤنڈ ایک ہی رہے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ لیں جی, یہ آج کا لیسن تھا. مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, بار بار دیکھیں, بار بار سمجھیں. یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ہر چیز کی کلیئرٹی ملتی جائے. اوکے جی, اللہ حافظ, یہ امان.